أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مجلس دیگر دوستوں، مسلمان بھائیوں، آج ہماری نویں تراویح کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور سورۃ المومن قرآن مجید کا 40واں سورہ پاک ہے۔ اس نسبت کے حوالے سے کہ پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر پاک میں اعلان نبوت فرمایا، اور لفظ مومن میں ایک اور نسبت بھی ہے کہ پیغمبر کریم کے اسم گرامی میں 2 بار میم لکھا جاتا ہے اور مومن میں بھی 2 بار میم آتا ہے۔ یہ مومن کے لیے اعزاز بھی ہے اور اس کی عزت بھی ہے اور احترام بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہتا، مومن نہیں ہوتا۔ اس لیے اس سورہ پاک میں پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے اور آپ کے رسالت کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی ہے، اس لیے اس سورہ پاک کا نام مومن رکھا گیا ہے، اور آغاز ہی حامیم سے ہوتا ہے۔ پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء میں سے ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، نازل کی گئی ہے یہ کتاب اس اللہ کی جانب سے جو غالب بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ غالب ہونے کے باوجود، وہ ہر حقیقت کو جاننے کے باوجود، غافر الذنب، گناہوں کو چھپانے والا، پردہ ڈالنے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، اس کے باوجود کہ وہ طاقتور ہے، عذاب لے سکتا ہے، عذاب دے سکتا ہے، گرفت کر سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ ڈھیل دیتا ہے، فرصت عمل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے تاکہ انسان سوچتا جائے، سمجھنے کی کوشش کرتا جائے اور پھر رب کی طرف لوٹتا جائے۔ ذی طول، بڑی قوت والا ہے، لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہے، اور ذہن میں رکھو کہ اسی کی طرف لوٹ کے جانا۔ اور وہ لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، صرف وہ لوگ جھگڑتے ہیں جن کے دلوں نے انکار کر دیا ہے۔ اور فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، اے پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کا چلنا پھرنا، ٹورز جو ہیں، یہ آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر بھی چلے جائیں مگر خدا کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ ویسے انسان جہاں پر بھی چلا جائے وہ یہ سمجھے کہ میں اقتدار میں جانے سے مراد یہ ہے کہ اقتدار میں انسان بلندیوں پہ پہنچتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں فور ایور ہو گیا ہوں، اب مجھے سدا رہنا۔ علم میں پہنچتا ہے، عمل میں پہنچتا ہے، کسی چیز میں پہنچتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے پاس اب بہت کچھ ہے، اب میں سنبھل کے چل سکتا ہوں۔ لیکن فی الواقع حقیقت یہ سمجھ جائے کہ وہ جس مقام پر بھی پہنچ جائے پھر بھی اس سے اوپر ایک عالم ہے۔ اگر وہ جاننے میں بہت بلندی پر پہنچتا ہے تو اس کے اوپر عالم ہے، طاقت میں بہت بلندی پہ پہنچتا ہے تو اس کے اوپر عزیز ہے، اور اگر وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے تو بھی اس سے ایک بہت بڑا معاف کرنے والا بھی ہے۔ اگر وہ جسمانی طاقت یا روحانی طاقت پہ بہت بلندیوں پر پہنچتا ہے تو بھی ذی طول موجود ہے، قوت والا موجود ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ انسان جہاں پر بھی چلا جائے پھر بھی وہ رب کی گرفت میں ہی رہتا ہے، دائرہ خداوندی سے نہیں نکل سکتا۔ جو شخص وہ دائرہ خدا سے کہاں نکلے، جو دائرہ کائنات سے جو انسان نہیں نکل سکتا، یعنی دائرہ خداوندی سے جو نہیں نکل سکتا، وہ دائرہ خدا سے کہاں سے نکلے گا؟ اس لیے قرآن مجید آگے فرماتا ہے کہ وہ افراد یا وہ اقوام جنہوں نے جھٹلایا اور انکار کیا، نفرت سے جھٹلا دیا، ان سے پہلے بھی قوم نوح بھی، اور بہت سے گروہ جنہیں اپنی طاقت و قوت پہ بڑا ناز تھا،
بڑے قبائل، بڑے ملک، بڑے مملکت وہمت کل امت برسولہم لیأخذوا، اور ان میں سے ہر جماعت نے یہ فیصلہ کر لیا اور ارادہ کر لیا کہ ہم نبی کو بے بس اور مجبور کر دیں گے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ پیغمبر بے بس اور مجبوری کے لیے نہیں آتا، وہ صرف رب کے سامنے جھکتا ہے، کائنات کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ لیأخذوہ وجادلوا بالباطل، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ باطل انداز میں بحث کرتے رہ جائے، لیدحضوا بہ الحق فاخذتهم، اور اس کے بعد ذہن میں رکھو کہ پروردگار فرماتے ہیں کہ میں نے ان پہ گرفت کی اور وہ ناکام ہو گئے، فکیف کان عقاب، دیکھو میری گرفت کیسی ہے، وکذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا، اسی طرح ثابت ہو گئی بات اور حکم آپ کے پروردگار کی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، اور یہ ذہن میں رکھو کہ وہ آگ والے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور وہ اٹھائے ہوئے ہیں، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، وہ فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں خدا کے عرش کو اور جو کچھ اس کے پاس ہے، تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ایمان لاتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے اللہ تو وسیع ہے، ہر شے پہ چھا گیا ہے، ہر شے پہ رحمت کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے، فاغفر للذین تابوا، اے اللہ ان کے عیبوں کو چھپا دے جو تیری جانب لوٹ کے آتے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اور جو تیری راہ کی جستجو رکھتے ہیں اور انہیں بچا لے عذاب جہنم سے۔ ابھی فرشتوں کی دعا جاری ہے۔ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ فرشتے مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے استغفار کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ مومن جو رب کی جستجو میں رہتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے رب کریم انہیں اپنے خصوصی کرم سے بچا لے، اور اس کے بعد ان کی دعا جاری ہے۔ فرشتے کہتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اے ہمارے پروردگار وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ انہیں داخل فرما دے ایسے باغات میں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں اور تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ صرف مومنوں کے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے آباء میں سے جو مومن تھے، ان کی ازواج میں سے اور ان کی اولاد میں سے جو مومن ہیں، پروردگار انہیں بھی جنت عطا فرما۔ یعنی فرشتے سب کے لیے دعا کرتے ہیں، جہاں تک ایمان کی روشنی پہنچتی ہے وہاں تک فرشتوں کی دعا کا نور پہنچتا ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، بلا شبہ تو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ ذہن میں رکھیے اس بات کو کہ انسان، ہم جو بات آج کل بہت عام ہے، میں گیا ناروے میں تو یہ سوال مجھ سے بھی کیا گیا کہ موکلات کسے کہتے ہیں؟ یہ بڑا اہم مطلب ہے کہ موکل کسے کہتے ہیں۔ آج کل بڑا ایک دھن ہوتی ہے کہ بھی کچھ میرے تابع ہونے چاہیے کچھ چیزیں، حالانکہ انسان کو خدا کے تابع ہونا چاہیے، یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ اس کے کچھ تابع ہوں۔ فی الواقع اس طرح ہے، قرآن اس کو کانسیپٹ کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ انسان جب نیکی میں آگے بڑھتا ہے، خیر میں آگے بڑھتا ہے، اس کا دل و دماغ خدا کی جستجو میں رہتا ہے اور خدا کے انوار سے منور ہوتا ہے، تو فرشتے اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت نہیں کتنی آیات ایسی ہیں کہ جس میں قرآن مجید بیان کرتا ہے، احادیث کتنی ہے کہ جب ایمان میں انسان آگے بڑھتا ہے تو فرشتے اس کے ایمان پہ ناز کرتے ہیں، اس کے ایمان پہ فخر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں، اور وہ فرشتہ خاص جو خدا کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتے جو ہیں مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی گویا مومنوں کے ساتھ ہیں وہ اس اعتبار سے، جو مومن نیکی کی راہ پہ چلتا ہے فرشتے اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ انسان جو خناسیت میں، غلاظت میں، گندگی میں اور شیطنت میں، ابلیسیت میں آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر شیطان اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور اس کی شتومڑے اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ غلاظت کے میدان میں فرشتوں کو بھی مات کرتا ہے، اور اس طرف جو ہے پاکیزگی اور طہارت کے میدان میں وہ مومن فرشتوں کی طہارت کو بھی مات کرتا ہے، اور فرشتے بھی اپنی طہارت کو نیچے سمجھتے ہیں اور مومن کی پاکیزگی کو بلندر سمجھتے ہیں۔ اس معاملے میں فرشتے اس کے موکل ہوتے ہیں، اس کے معاملات میں تائید کرتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے تصورات میں مدد کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ یہی موکلات ہیں۔
کوئی انسان اگر شیطان بننا چاہتا ہے تو بڑے سے بڑے شیطان اس کے نیچے آ جائیں گے، اس کی شیطنت کو دیکھ کے، اس کی غلاظت کو دیکھ کے، اس کے ظلم کو دیکھ کے، اس کی بربریت کو دیکھ کے شیطان بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے گا۔ سو وہ انسان شیطان سے بڑا شیطان ہے، مگر وہ انسان جس نے اپنی پاکیزگی کی انتہا کی ہے وہ فرشتوں سے بھی بڑا فرشتہ ہے۔ سو فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب ایمان والا ایمان کی راہ پہ استقامت سے چلتا ہے تو رب کریم اس پہ فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور جب زندگی میں اسے مشکل پیش آتی ہے تو قرآن کہتا ہے فرشتے اسے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرنا نہیں اس راہ پہ چلتے ہوئے، اور غم زدہ نہ ہونا کتنا بھی نقصان ہو جائے، اس لیے کہ وہ نقصان پورا کرنے والا اوپر موجود ہے۔ تو فرشتے، انسان جب فرشتوں سے پاکیزہ تر ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب انسان شیطانوں سے غلیظ تر ہوتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہی موکلات ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، سب کے ساتھ ہیں۔ جو جس راہ پہ چلنا چاہے تعاون کے لیے، یہی تو خدا کی مشیت ہے۔ اسی کو تو مشیت کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کر دیا، ہر چیز کو بنا دیا ہے، انسان جسے چاہے اپنے ساتھ لگا لے، گناہ کو لگا لے، نیکی کو لگا لے، غلاظت کو لگا لے، طہارت کو لگا لے، فرشتوں کو لگا لے یا شیطان کو اپنے ساتھ لگا لے، جس طرح کا بننا چاہتا ہے اسی کی طرح کی راہ اپنا لے۔ اب دیکھیے فرشتے اس کے لیے صرف دعا نہیں کر رہے، آبا کے لیے دعا کر رہے ہیں، اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، ازواج کے لیے دعا کر رہے ہیں، یعنی پوری فیملی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ رب کریم سب فیملی پہ کرم فرمانا جو تیری راہ پہ چلے۔ اب بتائیے یحملون العرش فرشتے ہوں، خدا کی راہ پہ چلنے والوں کے لیے دعا کریں، اور رب کریم یقیناً فرشتوں کی زبان سے نکلنے والی دعا کو فراموش کیسے فرمائے؟ اس لیے قرآن مجید آگے فرماتا ہے واقعہم السیئات، اور دعا شامل، ابھی دعا جاری ہے ان کی کہ واقعہم السیئات، اے رب کریم ان کو گناہوں سے بچا لو، یا پھر یہ ہے کہ حکم ہے کہ انہیں کے گناہوں سے بچا لو، اور من تق السیئات، اور جو بچ جاتا ہے گناہوں سے اس دن بس یقیناً تو نے رحمت کیا ہے اس پر، تو نے مہربانی کی ہے اس پر، اور وہ کیا ہے وذالک هو الفوز العظیم، کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے انہیں آواز دی جائے گی، اور حالت یہ ہوگی کہ وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی برکت سے بڑے دور ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اپنی خدا کی رحمت سے خود کو دور کر دیا تھا۔ استدعون الی الایمان، جب ایمان کی طرف تم پکارے جاتے تھے، فتکفرون تم انکار کرتے تھے۔ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار ہمیں زندگی دی، فاعترفنا بذنوبنا، ہم اعتراف کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم نے گناہ کیے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اعتراف یقیناً بہت بڑی عظمت ہوتی ہے، اس لیے کہ کم لوگ ہی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے ملک میں اعتراف کروڑوں روپے کے نقصان کے بعد صرف فرد کرتا ہے، قوم نہیں کرتی، اور فرد کے اعتراف سے بات نہیں بنتی، اور بر وقت اعتراف جو ہے وہ ضروری ہے، اور سب سے بڑا اعتراف یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطی سے سیکھتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ ان لوگوں نے جب قیامت کے دن اعتراف کریں گے تو اعتراف کا اس وقت فائدہ نہیں ہوگا، فہل الی خروج من سبیل، اور اعتراف کے بعد کہیں گے کہ اس مقام سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے، کیونکہ جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی طرح انسان اس زندگی میں جب ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے واپسی کا راستہ نہیں رہتا، تو اس وقت اعتراف یقیناً اس کے دل کی سیٹسفیکشن تو ہو سکتی ہے مگر واپسی نہیں ہو سکتی۔ انسان کچھ مقامات ایسے آتے ہیں کہ انسان کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ذالک بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، اور وہ اس وجہ سے کہ جب وہ پکارا گیا اللہ کو جو اکیلا تھا تم نے انکار کیا۔ وَإِن یُشْرَکْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر شریک کر دیا جائے اس کے ساتھ، اگر دنیا میں ایسے ہوتا کہ اس کے برابر کسی کو شریک کیا جاتا تو تم ایمان لے آتے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر،
ذہن میں رکھو کہ حکم اللہ کے لیے ہے جو بڑا بھی ہے بلند بھی ہے، اور وہی پروردگار ہے جو تمہیں اپنی نشانی دکھاتا ہے، اور نشانی کیا ہے؟ نازل کرتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، وما یتذکر الا من انیب، اور نصیحت تو وہی حاصل کرتا ہے جو لوٹ کے رب کی طرف جانا چاہتا ہے۔ فادعوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، اگرچہ کافر اس بات کو ناپسند بھی کریں۔ اور ذہن میں رکھو کہ رفیع الدرجات ذو العرش، اور وہی درجوں کو بلند کرنے والا ہے جو عرش والا ہے۔ اس کائنات میں کوئی بھی کسی کے درجے کو بلند نہیں کر سکتا، وہی مالک ہے جو درجوں کو بلند کرتا ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، اور نازل کرتا ہے روح کو، فرشتے کو، جبرائیل علیہ السلام کو، اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ یعنی خدا پابند نہیں ہے کہ وہ انسان یہ سوچے کہ مجھے نبی بنانا چاہیے تھا، انسان کی سوچ کا خدا پابند نہیں ہے۔ انسان کی سوچ خدا کی پابند ہو سکتی ہے، مگر انسان خدا کی سوچ کا پابند نہیں ہے۔ لِيُنذِرَ یوم الطلاق، ہم نے انبیاء کو اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ وہ ڈرائیں یوم الطلاق سے۔ یہ طلاق تے کے ساتھ ہے، تو کے ساتھ نہیں ہے۔ طلاق توئے کے ساتھ جو ہے وہ جدائی کے معنی میں ہے، علیحدگی کے معنی میں ہے، اور طلاق تے کے ساتھ جو ہے اس کا معنی ملنے کا دن ہے۔ یوم الطلاق قیامت کا ایک نام ہے۔ یوم ہم بارزون، جس دن ہر شے قبروں سے نکل کے سامنے آ جائے گی۔ لا یخفی علی اللہ منہ شیء، اور اللہ پہ کوئی شے بھی مخفی نہیں ہوگی، اور کائنات میں یہ صدا بلند ہوگی، لمن الملک اليوم، کوئی ہے ملکیت والا آج تو سامنے آ، کوئی بھی نہیں ہوگا جو اس پکار کا جواب دے سکے جو آج انسان بڑی بڑی ملکیتوں کا دعویٰ کرتا ہے۔ جب رب کریم پکاریں گے کہ کوئی ہے جو یہ کہہ سکے کہ کوئی کسی ذرے کا مالک بھی ہے، تو جواب نہیں آئے گا، اور جواب اللہ کی جانب سے ہی آئے گا۔ للہ الواحد القہار، وہ اللہ ہے اور ایک ہے، اور وہی کائنات پہ غالب آنے والا ہے۔ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ انسان قبروں سے نکل کے سامنے آئے گا، اور کائنات کی کوئی چیز بھی خدا سے پوشیدہ نہیں رہے گی، اور انسان بھی حیران رہ جائے گا اس بات سے کہ وہ چیز جسے وہ فراموش کر چکا تھا اس کے سامنے آ جائے گی۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج اللہ فرمائیں گے آج وہ دن ہے کہ ہر انسان کو جو اس نے کمایا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں، آج کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر پائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، پروردگار تیز حساب لینے والا ہے۔ وانذرہم یوم الآزفۃ اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین، اے پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں آگہی دیتے رہیے برے انجام سے اور برے اعمال کے نتائج سے۔ یوم الآزفۃ، جس دن آنے والا ہے، اور وہ دن ایسے ہوگا کہ جیسے دل جو ہیں وہ انسان کے گلوں کے کلیجے قریب آ جائیں گے، کلیجے انسان کے گلوں کے، اور کاظمین، ایک عجیب بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ہوگی، اور انسان ان مسائل کو جو دیکھے گا حل نہیں کر پائے گا۔ اللہ فرمائیں گے ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، آج ظالموں کے لیے کوئی دوست بھی نہیں ہے اور کوئی بھی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہے، اور سفارش کرنے والے تو ہوں گے شاید لیکن یطاع نہیں ہوں گے کہ ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور ذہن میں رکھو کہ یعلم خائنۃ الاعین، رب کریم اتنا علم والا ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور سینے جو چھپاتے ہیں اسے بھی جانتا ہے، اور پروردگار ہے پوری سچائی کے ساتھ فیصلہ فرما دے گا، اور وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں اس کے سوا کسی شے کا فیصلہ نہیں کر پاتے۔ مومن اور مشرک میں یہ فرق بھی واضح ہوتا ہے کہ مومن فیصلہ کن بات کر سکتا ہے۔ مومن کی قوت فیصلہ کافر کی قوت فیصلہ سے بہت بلندر ہو سکتی ہے۔ اگر مومن صاحب علم ہو اور صاحب بصیرت ہو تو اس کی قوت فیصلہ کافر کی قوت فیصلہ سے بہت بلندر ہو۔ قرآن مجید یہی بتاتا ہے کہ پروردگار قیامت کے دن فیصلہ پوری سچائی کے ساتھ فرما دیں گے، اور لیکن جو ان کی برابری کا دعویٰ کرنے والے تھے کوئی فیصلہ کسی چیز کا نہیں کر سکیں گے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، اور بلا شبہ پروردگار جو ہے وہ دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے۔
لوگوں ذہن میں رکھو، تیسرا رکوع ہے، کیا نہیں وہ چلتے پھرتے زمین میں اور دیکھتے، کاش کہ وہ دیکھتے اس حقیقت کو کہ انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے کیا ہوا۔ ہر انسان چاہے بہت مختصر ذہن بھی رکھتا ہو تو بھی انسان اس بات پہ سوچ سکتا ہے کہ ہم سے پہلے جانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ کوئی خاص فلسفی نہیں ہے کہ جسے انسان سمجھ نہ سکے، فی الواقع ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ مجھ سے پہلے رہنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ جن گھروں میں آج میں رہتا ہوں ان گھروں میں پہلے کون رہتا تھا؟ آپ سوالیہ نشان لگا کے دیکھیں، سب کے ذہنوں میں آ جائے گا کہ کون رہتا تھا یہاں پہ۔ ڈاکومنٹ نکال کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ کون رہتا تھا۔ اب وہ کہاں رہتا ہے، اس کا ایڈریس تلاش کریں تو آپ کو ایک قبروں کی جگہ پہ اس کا ایڈریس ملے گا۔ سوالیہ نشان کسی بھی گھر پہ لگا سکتے ہیں، اس کی پوری فیملی پہ سوالیہ نشان لگا سکتے ہیں۔ آج ہم رہتے ہیں، پہلے کوئی رہتا تھا، اس کے بعد کوئی اور رہے گا۔ اس کے لیے کسی فلسفی کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات ویسے ہی جیسے ہی آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، جو آپ نے خود خریدا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہی اگر آپ غور کریں تو دروازہ ہی آپ کے دل پہ دستک دیتا ہے، پہلا قدم ہی آپ کا گھر میں داخل ہوتے ہی دستک دیتا ہے کہ اگر آج میں یہاں پہ ہوں تو اس میں رہنے والا پہلے کہاں ہے۔ یہ بات دل پہ دستک دیتی ہے، اس کے لیے بہت بڑا فلاسفر ہونا ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید اسی بات کو آپ کے دلوں پر اور ہمارے دلوں پر دستک دے رہا ہے کہ من قبل، ان سے پہلے بھی تو کوئی تھا۔ تم بھی چل پھر کے دیکھو، قانون ہم اشد منہم قوہ، اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ جس کا گھر آپ نے خریدا ہے، جس کی زمین آپ نے خریدی ہے، یا جس قوم کی جگہ پہ آپ آئے ہیں، وہ قوم اس سے پہلے یا وہ فرد اس سے پہلے بڑے طاقتور تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، وہ بھی اسی طرح سمجھا کرتے تھے کہ ہم سا کوئی نہیں ہے اس کائنات میں۔ آج اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے تو کل کوئی پہلے سمجھتا تھا۔ اس دھوکے میں وہ بھی مبتلا رہے اور اس دھوکے میں شاید ہمیں سے کوئی مبتلا ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید آگے بتاتا ہے وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، ان کے نشانات بھی موجود ہیں زمین میں، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑا ہے۔ بس اگر تم نے جینا ہے خدا کی راہ پہ تو گناہوں سے دامن بچا کے رہو۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، ذہن میں رکھو کہ جب خدا پکڑنے والا ہو تو کائنات کی کوئی طاقت بچانے والی نہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ، اسی وجہ سے پروردگار نے اپنے رسولوں کو بھیجا، پورے دلائل کے ساتھ رسول آئے۔ فَكَفَرُوا، انہوں نے جھٹلایا، اللہ نے ان کو پکڑا۔ اور یہ ذہن میں رکھو کہ خدا سے زیادہ طاقتور اس کائنات میں کوئی نہیں ہے اور وہ اپنے بدلے چکانے والا ہے۔